ہمارے اگلے گیسٹ اسپیکر ڈاکٹر سعید تقی عابدی صاحب، جو کہ ایک ممتاز شاعر، ادیب، محقق، مصنف اور تنقید نگار ہیں۔ آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عمدہ ذوق رکھتے ہیں۔ آپ 73 سے زائد کتابیں تصنیف و تعریف کر چکے ہیں۔ مختلف ممالک جن میں انڈیا، ایران، پاکستان، امریکہ اور کینیڈا میں ادب کے سفیر کی حیثیت سے مختلف موضوعات پر لیکچر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے تنہا اردو ادب میں تحقیق و تخلیص پر جتنا کام کیا ہے وہ شاید کوئی ادارہ بھی نہ کر سکے۔ آپ کو بے شمار ایوارڈز بھی مل چکے ہیں، جن کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ آپ کی ویب سائٹ drtaqiyabdi.com پر یہ مزید تفصیلات آپ کو مل سکتی ہیں۔ یہ محفل ویسے تو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وصال کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ حضور قلندر بابا اولیاء ایک عظیم شاعر بھی ہیں اور ڈاکٹر تقی صاحب کا تصوف سے گہرا تعلق ہے اور وسیع مطالعہ رکھتے ہیں۔ یہی دو وجوہات ہیں جس کی بنا پر وہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے متعارف ہوئے، اور آپ اب تک حضور قلندر بابا اولیاء کی روایات پر کئی لیکچر دے چکے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس مبارک محفل میں آپ تصوف اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری پر اپنے ذریع خیالات سے نوازیں گے۔ بھرپور تعلیم میں استقبال کیجیے گا ڈاکٹر تقی عابدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت ممنون ہوں۔ یقیناً میں جیسا کہ سلمان سلطان صاحب سے عرض کیا کہ میں 2-3 ملکوں سے آ رہا تھا، لیکن اپنا پروگرام میں نے اسٹون وغیرہ کے لیے نیو جرسی سے ادا کر یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو محفل، یہ جو عرس ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے 57 ملک، میں صرف اپلائی کر کے اپنے موضوع پر آ جاؤں گا، اور اس میں جو جان نہیں ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم دے دی۔ یہ جو ابھی ہم قلندر بابا اولیاء کی بات چیت کریں گے، میں 40 سال سے زیادہ اس نارتھ امریکہ میں ہوں۔ ہمارے پاس کاش کے یہ روایت، اس طرح کی محفلیں، اس طرح کے عرس ہونا گھر گھر ضرورت ہے۔ یہی ہے انسان سازی، یہی ہے اخلاق سازی، یہی ہے نفس کی پاکیزگی، اور یہی ہے جس کا علامہ اقبال نے پوچھا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ آج کی تعلیم ہوئی، اگر آپ دیکھیں قلندر بابا کی تعلیمات، میں نے ان کی رباعیات کا مطالعہ کیا آج سے چند سال پہلے، تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ 20ویں صدی کے عظیم شاعر اور رباعی نگار ہیں۔ اس وقت اردو ادب میں اللہ کا شکر ہے کہ رباعی پر جو میری دسترس ہے، تو 180 سے زیادہ رباعیات، جو ابھی آپ نے ایک رباعی سنی، تو ایک شخص وہ جو سید بھی ہے، امام حسن عسکری سے جس کی، یعنی سید محمد عظیم برقیہ کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ جو اپنے نانا تاج الدین ناگپوری سے وہ 9-10 سال جو تصوف اور عرفان اور وہ سارے نواسی کے جو درس حاصل کرتے ہیں، بلند شہر میں پیدا ہو کر کراچی میں 80 سال زندگی گزار کر جو دفن ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو پریکٹیکل طریقے سے انجام دیا، کہ علی گڑھ سے تحصیل حاصل کی اور جرنلزم میں کام کیا،
اور جب 1947 میں کراچی منتقل ہوئے تو خانقاہوں میں بیکاری نہیں کی، بلکہ ڈان کے سب ایڈیٹر بھی ہوئے، اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے ہمیں درس دیا کہ دیکھو اس طریقے سے ہم دکان بھی لگاتے ہیں، اور وہ جو ان کا روزگار ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی شخص نے جس کو ہم سلسلہ عظیمیہ کہتے ہیں، ایک نفیس شاعر، ایک نفیس شخص، ایک انسان جو پوری طریقے سے علم و عرفان سے مجہز، تصوف میرا سبجیکٹ ہے اور اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کے لیے وقت بہت درکار ہے۔ ایک ہی لفظ کہتا ہوں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ وہ دل کیا ہے جو علامہ اقبال پوچھ رہے ہیں؟ علامہ اقبال کو کیوں کہا جاتا ہے کہ قلندر اقبال؟ اس کی وجہ یہی ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ ایک ہی مصرے میں پوری چیز تصوف کو سمو دیا گیا کہ یہ جو بصارت ہے جس سے آپ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ جو بصیرت ہے جو دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، دل کی آنکھ اس وقت تک آپ کے جو ہے کام نہیں کرتی جب تک کہ آپ کا دل بیدار نہ ہو۔ بیداری دل شرط ہے، یہ غرض اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جناب آپ جانتے ہیں کہ قلندر بابا اولیاء نے ہمیں بہت زندہ دل کیا کہ توفیق اور چیزیں بتائی ہیں۔ تو یہ جو روایات ہیں یہ چھپ چکے ہیں 30 سال پہلے، اس کا مطالعہ کیجیے، مشکل روایات ہیں۔ ابھی جو ایک ربائی پڑھی گئی 1000 سال پہلے، خیام نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ برسنگ زدم دوش سبو کاشی، سرمست شدم چپ کردم این آباشی، با من با زبان حال می گفت ضرور من چون تو بودم تو نیز تو من باشی۔ یعنی میں نے شراب کے نشے میں اپنا چینی کا جو کٹورا ساغر تھا اسے پتھر پر مار کر توڑ دیا، تو وہ ٹوٹے ہوئے ساغر نے مجھے آواز دی، میں بھی کل تیری طرح کا انسان تھا۔ وہ خاک ہوا اور اس خاک سے میں بنا، کل تو میری طرح سے ساغر میں تبدیل ہوگا۔ جو ابھی ربائی پڑھی گئی، معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہم لوگ ایک مشت خاکی، یہ جو 180 روایات جو روایات بابا قلندر میں شامل ہیں، اس کے موضوعات بہت ہیں۔ اس میں انبیاء موضوعات ہیں، نعتیہ موضوعات ہیں، اس میں اخلاق کے موضوعات ہیں، اس میں نفس انسانی کے موضوعات ہیں۔ سب سے اہم چیز جو ہے سجدے کی، عبادت کی، یہ ہے کہ آپ کو غیر اللہ سے ڈر نہ ہو، اور آج مسلمان صرف اسی سے ڈر رہا ہے۔ مولانا روم نے یہی کہا، اقبال نے یہی کہا، عمل کا دشمن دین غیر اللہ، وہ ایک سجدہ جسے تجھ کرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہی سجدہ ہے لائق احترام، کرے سارے سجدے جو تجھ پر حرام۔ اور اسی کو آگے بڑھ کر بابا اولیاء کہتے ہیں کہ یہ مٹی، یہ کوزہ ہے، یہ کوزہ در ہے، یہ مٹی 1000 شکل کا محور ہے، یہ مٹی ہی انگور ہے اور میں خانہ، یہ میں ہے ساقی کا رخ انور ہے۔ یعنی یہ پوری جو ہماری ناسوتی دنیا ہے، یہ ناسوت ہے جس میں ہر چیز آپ اپنے ہوا سے خامسہ سے محسوس کرتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، آنکھ سے لمس کرتے ہیں۔ یہاں تقی عابدی جس لحظے مرا، اس کا جسم جو خاکی ہے یہاں رہ جائے گا، اس کی روح پرواز کر دی جائے گی ملکوت میں۔ ملکوت میں کوئی چیز مجسم نہیں رہتی، جسم نہیں رہتی۔ ملکوت کے جب ملائک آتے ہیں ہماری اس ناسوتی دنیا میں، تو جسم پہن کر آتے ہیں۔ وہ جسم کسی چیز کا بھی ہو، وہ نور کا ہو یا خاک کا ہو،
जिस्म पहुँच कर आते हैं। तो मालूम ये हुआ नासूक में हर चीज़ मुजस्सम होती है। मालूम ये हुआ नासूक के अंदर जो मलकूत खुलता है वो मलकूत में हर चीज़ मुजर्रद होती है। उसके अंदर खुलता है जबरूत जिसकी आखिरी सरहद जिब्रील है, और उसके अंदर खुलता है लाहूत। 3 रुबाइयात, मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं बाबा के सुनाता आपको। इकबाल ने इंसान को ऐ तायरे नासूती नहीं कहा, ऐ तायरे मलकूती नहीं कहा, ऐ तायरे जबरूती नहीं कहा, ऐ तायरे लाहूती कहा। जहाँ पर जिब्रील को पर जल जाए वहाँ से इंसान की परवाह शुरू होती है। क्या मतलब? अशरफुल मखलूक़ात की क्या मतलब? नायबुल्लाह फिल अर्श की गुफ्तगू है। क्या मतलब है? तमाम मौजूदात, तमाम खिलकत कंप्यूटराइज है, मजबूर है, सिर्फ इंसान है कि आप किसी यतीम बच्ची की शादी में मदद कर कर सवाब भी कमा सकते हैं, और किसी यतीम का हक खाकर आप गुनाह भी बोल सकते हैं। तो इसी वजह से इंसान जज़ा और सज़ा के दरमियान है। ये दुनिया, ये बेसबर है। बाबा कलंदर कहते हैं दुनिया तिलिस्मात है सारी दुनिया। तिलिस्मात के मानी क्या है? तिलिस्मात करिश्मासाजी है। तिलिस्मात एक ऐसा लफ्ज है जिसमें पूरी आपके जो है क्या कह सकते हैं तह दर तह बातें हो सकती हैं। ये जो हमारी दुनिया है ये तिलिस्मात की दुनिया है। दुनिया तिलिस्मात है सारी दुनिया। क्या कहिए कि है क्या ये हमारी दुनिया? मिट्टी का खिलौना है। हमारी तकलीफ मिट्टी का खिलौना है ये सारी दुनिया। देख रहे हैं? यानी मैं अपने मौजू को, क्योंकि वक्त में मुझे गुफ्तगू करना है, मैंने 2 ही आपकी चीज़ें रुबाइयात बाबा कलंदर से निकाली हैं। एक मुश्ते खाक, मिट्टी जिसकी हमारे पास, यानी देखिए ये जो रुबाई है, रुबाई बहुत ही कठिन सिंह है, बहुत मुश्किल सिंह है, लेकिन तसव्वुफ के औलियाओं ने, वो फारसी हो या उर्दू, इन लोगों ने बहुत ही उम्दगी के साथ इन मौज़ूओं को बयान किया। मिट्टी में है दफन आदमी मिट्टी का। बाबा औलिया कहते हैं मिट्टी में है दफन आदमी मिट्टी का। क्या मतलब? ये दुनिया की जो चाहत है, ये दुनिया के जो मौल नखरे हैं, ये दुनिया की जो बहत है, ये सब मिट्टी है, इसी में दफन है। मगर मानी ये भी है कि हम जब इस दुनिया से जाएंगे इसी मिट्टी में दफन होंगे। मिट्टी में है दफन आदमी मिट्टी का। पुतला है वो एक प्याला भरी मिट्टी का। मैं खार पेश गए जिस प्याले में शराब, वो प्याला बनेगा कल इसी मिट्टी का। तो वो कहने का मतलब ये है जब हम मर जाएंगे तो हमारा बदन मिट्टी में तब्दील होगा, और इसी मिट्टी से फिर कुम्हार इसका सागर बनाएगा और लोग इसी से पिएंगे। देख रहे हैं आप? गालिब ने कहा था खाक में क्या सूरतें होंगी जो फिर होंगी। उसको मौज़ूआत थी। ये तकीमीर ने कहा था मसैल हमें जानो फिरता है बलक परसों, तब खाक के पर्दों से इंसान निकलते हैं। और यहाँ पर जो गुफ्तगू की गई है, देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा औलिया अदब के लिहाज से बात है, तसव्वुफ के लिहाज से गुफ्तगू होती है। सिलसिला अज़ीमिया मुसलसल काम कर रहा है। अभी गुफ्तगू हुई कॉन्शियस सब कॉन्शियस आपके जो है अनकॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे पास हैं। लेकिन एक ही मौजू को अगर दिया जाए, मालूम नहीं कहाँ से आना है मेरा, मालूम नहीं कहाँ पे जाना है मेरा, ये इल्म के कुछ इल्म नहीं है मुझको, क्या इल्म के खोना है कि पाना है मेरा। इससे बेहतर 4 मिसरे
فلسفی انداز میں اگر اس کو لکھا جائے اور اس کی تشریح کی جائے تو پوری ایک کتاب بھی کافی نہیں ہے۔ ایک فارسی کا بہت پرانا 700 سال پرانا مصرع ہے، معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، آخر نتیجے پر ہم یہ پہنچے کہ ہم کچھ چیزیں نہیں جانتے۔ یعنی یہ جو ہماری دنیا ہے اس کے کچھ پہلے کے صفحے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، کچھ آخری صفحے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ازل کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ابد کیا ہے، اور جب معلوم ہوگا تو پھر ہم اس کو آپ کے سنا نہیں سکیں گے، ہمیں معلوم ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساقی نے پلائی ہے مجھے وہ وعدہ، وہ شراب مجھے قدرت نے۔ دیکھیں یہ چیزیں اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی۔ جب مراقبے میں بیٹھتے ہیں، جب بابا قلندر کی راتیں آپ کے جو ہے اس روشنی میں گزری، جب ان کے نانا آپ کے تاج الدین کے ساتھ وہ سلوک کی منازل سے گزرے، وہ عرفان کی حدوں تک پہنچے، وہ راتوں کو دن میں تبدیل کر کر سوچتے رہے۔ ابھی گفتگو ہوئی قرآن مجید کی، قرآن مجید میں مرتب کہا جاتا ہے اکثر ہم لا یعقلون، کیا مانی؟ 51% دیوانے نہیں، 51% تعقل نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، پھول دیکھ کر ثنائے خدا نہیں دیکھتے، ایک خوش چہرہ دیکھ کر آپ کے جو ہے ابو خیر بیٹھے ہوئے ہیں، 90 سال کا سن ہے، ایک شخص آتا ہے آ کے کہتا ہے آقا در خوب رخان چه بینی، ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا؟ جواب نہیں دیتے، آواز پھر بلند آواز سے پوچھتا ہے آقا در خوب رخان چه بینی، ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے؟ صوفی ہیں ابو خیر، سر اٹھا کے کہتے ہیں ترچے بھی کس حد تک تو دیکھ سکتا، اگر تو پرہوس ہے تو وہی ناک نقشہ دیکھے گا، لیکن اگر تیرے پاس معرفت ہوگی تو تو اس میں حسن کردگار دیکھے گا، اس خوبصورت چہرے میں کس حد تک تو دیکھ سکتا ہے، یہ تیری نظر پر مبنی ہے، تو کس حد تک دیکھ جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ساقی نے پلائی ہے مجھے وہ وعدہ، ہر بھید نظر آتا ہے بالکل سادہ، ہر چیز ہے چند مرحلے مٹی کے، یہ خشت سر قوم ہے سب شہزادہ، وہ اینٹ ہو یا وہ آپ کے شراب کی بوتل کا سر ہو یا وہ شہزادے کا سر ہو، وہ سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں، سب پانی۔ یہ گفتگو اردو شاعری میں بہت کم ہے۔ مٹی کا پیالہ ہے عجب اے ساقی، پیالے میں ہے دنیا طرب اے ساقی، وہ شمع کے روشنی میں پینا میں ناب، یاد آتی ہے گزری ہوئی شب اے ساقی، جو سید محمد عظیم برقیہ پر گزری، انہوں نے رباعیات میں لکھا کہ شبیں میری گزری ہیں تصور کی، شبیں میری گزری ہیں آپ کے تعقل میں، شبیں میری گزری ہیں علم و عرفان کے ان راستوں پر چلتے ہوئے۔ تب یہ انسان یہ چیز کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کو ایسا نہیں دیکھ سکتے کہ مٹی کا بنا ہوا لب احمر ہے، مٹی کی بناوٹ آنکھ کا گوہر ہے، مٹی کے بنے ہوئے ہیں سب ٹوٹیں گے، وہ پوزا ہے، وہ کمار، وہ ساقت ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں اس شاعری میں شعر کہنا مشکل ہے اور اس میں پھر ربائی کہنا، لیکن میں سلام کرتا ہوں کہ کس طریقے سے خوبصورت طریقے سے گفتگو کو معلوم کیا ہے کہ یہ جو دنیا کی بے ثباتی ہے، یہ جو آج ہو رہا، آج جو 21ویں صدی میں اس گلوبل ولیج میں 23,000 انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ we are civilized, they are the most uncivilized people، تصوف کی نظر سے، سلوک کی نظر سے، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ایک آن کی دنیا ہے فریبی دنیا، ایک آن میں قید یہ ساری دنیا، ایک آن ہی عالیت ملی ہے تجھ کو، یہ بھی جو گزر گئی تو گزری دنیا۔ تو 50-60 سال پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہ روایات اگرچہ کہ 30 سال پہلے چھپی ہیں، لیکن ترکیہ نے اس روایات کو آپ
अपनी जिंदगी में लिखा है, वो पूरा कंप्लीट उनकी जो है, तो वो जरूरत इस चीज की है कि जो ये गुफ्तगू हुई है, जो जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं, 700 साल पहला का शेर तो हम लोग फारसी का बड़े लहन से सुनाते रहते हैं कि मौलाना रूम ने कहा कि बाज आ आंचे पिछली बाज आ, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, तू जो कुछ भी है, तू गबर आतिश परस्त तो बुत परस्ती बाजा, अगर तू गबर है, अगर तू आतिश परस्त है, अगर तू बुत परस्त है, पलट कर मेरी तरफ आ जा। ये दरगाह है माँ, दरगाह है नाउमीद नीस, ये हमारी बात है जो है नाउमीदी की दरगाह नहीं है। 7 बार अगर तौबा शिकस्ती पासा, 100 बार भी अगर तुमने तौबा तोड़ी है तो आ जाओ, तुम बख्शिए जाओगे। तो ये 700 साल पहले मौलाना ने कहा हम मुसलसिल पढ़ते हैं, तो क्यों हम बरखिया की इस रुबाई को ना पढ़े जो बरखिया ने हमें 70 साल पहले दी है। ताचन किलीसा वो कनश्तो में कहा, देखिए सुनिए, हम उर्दू में ऐसी रुबाइयात हमारे पास खाल खाल हैं, बहुत कम। ताचन किलीसा वो कनिष्ठो मेहराब, ताचन ये वाइस के जहन्नुम का अजाब, ऐ काश जहां पे आज रोशन होती। उस्ताद अजल ने कल जो लिखी थी किताब, उस्ताद अजल ने क्या किताब लिखी? ज़ालिकल किताब। ये किताब किसके लिए? उदल्लिल उन लोगों के लिए युमिनूना बिल गैब, जो गैब में ईमान रखते। वो किताब अजल, वो कुरान मजीद। तो कहने का मतलब ये है कि मुझ पे अजब एहसान किया साकी ने, दी मेरी बसारत को जिला साकी ने। ये बखिया कह रहे हैं कि मेरे दिल की बसीरत है, ये अल्फाज जो मैं तुम तक पहुंचा रहा हूँ, ये रुबाइया जो मैं तुम तक लिख रहा हूँ, तो सैयद मोहम्मद अजीम बरखिया ये कह रहे हैं कलंदर बाबा कि ये रोशनी मैं अपने कल्ब की तुमको बता रहा हूँ। मुझ पर अजब एहसान किया साकी ने, अल्लाह ने मुझ पर बड़ा सा एहसान किया है, दी मेरी बसारत को जिला साकी ने। हर शख्स के दिल में, अभी मैंने कहा था वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, वो दिल क्या है, वो आरज़ू क्या है, वो यही है, वो रोशनी है। दी मेरी बसारत को जिला साकी ने, जिस जर्रे में ता अर्श नजर आने लगा, वो एक फूट जब मैंने किया, वो एक आपके बशारत जो मुझे हुई, वो एक आपके तजल्ली जो मुझे मिली, वो जर्रे शराब का दिया साकी ने, तो मुझे अर्श नजर आने लगा। मुझे जमीन के रास्ते नहीं बल्कि अर्श के रास्ते मुझे नजर आने लगे। तो ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं बाबा कलंदर, इन रुबाइयात में, ये तसव्वुफ की उर्दू अदब में, मैं मुस्तनद बात करता हूँ। आज रुबाई पर मैं जो बात कर रहा हूँ और जो रिकॉर्ड हो रही है, ये पूरे उर्दू अदब को कह रहा हूँ। ऐसी रुबाइयात हमारे पास नहीं है। हमारे पास है रुबाइयात अनीस और दबीर, उम्दा रुबाइयात है, इरफानी उम्दा रुबाइयात है, तसव्वुफी। हमारे पास उमरियात की रुबाइयात जोश के पास हैं। हमारे पास कलंदरी रुबाइयात आपके जो है खतात हैं, मिस्टर अल्लामा इकबाल के। लेकिन इस तरीके की रुबाइयात हमारे पास खाल खाल है, बहुत कम है। ये कोहिनूर है, ये उर्दू अदब के ताज में कोहिनूर है। इसी वजह से मैं बड़ा थका हुआ था। मैंने कल सलमान सुल्तान से कहा कि मैं 11 दिन से निकला हुआ हूँ, तकरीबन 16-17 मेरे लेक्चर हुए, आई एम वेरी टायर्ड। मगर क्योंकि ये महफिल आपके जो है क्या कहते हैं सिलसिले अज़ीमिया की है और एक ऐसे शायर की है जिसने हम पर एहसान किया है, ऐसी उम्दा रुबाइयात आपके पेश की हैं, तो उर्दू वालों को चाहिए कि इसका मुतालिया खलवत में करें, तो आपको तज़किया नफ्स होगा। आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस बुलंदी पर आपके जो है ये शायर है। ये दुनिया जो है मिट्टी को जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, मैं काउंट कर रहा था 33 मुकामात पर बरखिया ने मिट्टी को, वैसे एक मरतबा कहा था कि लफ्ज़ को इस्तियारा बनाना मैंने गालिब से सीखा, तो मालूम ही हुआ एक लफ्ज़ को इस्तियारा बनाया जा सकता है। मिट्टी है, चिमटने को चिमटती है अजीम। ये दुनिया जो है, ये दुनिया का लगाव, ये दुनिया की मोहब्बत है, आपको छोड़ती नहीं, क्योंकि ये मादियत, ये मिट्टी है। तो आप देख रहे हैं कि किस किस मानी में
لفظ مٹی کو استعمال کیا جا رہا ہے. فکر اس کی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، کہ شاید ہو کسی فرشتے خود کی مٹی دل میں میرے یہ بات کھٹکتی ہے عزیز، تو ہر چیز دنیا کی مادی ہے. بہرحال پروگرام زیادہ ہوں گے، اور یہ جو ایک مصرع لے کے چلتے ہیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ اپنے نہ ہو گئی. زلفیں ہیں ہزار مشک و عنبر میں، ہیں سینکڑوں رخسار جو ہیں گوہر میں. اس راہ میں رکھ پر ذرا آہستہ، اس راہ میں رکھ پیر ذرا آہستہ، آنکھیں ہیں ہزار پری زادوں پاکستان میں. خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو نہ ہو گئی. اس مٹی پر جب چلو تو یہ سمجھ کے چلو کہ اس میں کئی حسینائیں یہاں پر دفن ہیں، ان کے حسین چہرے، ان کی آنکھیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس پردے میں دیکھتا ہوں پردہ ہے الگ، جس نقش میں دیکھتا ہوں نقشہ ہے الگ. ہر ذرے میں جمشید و فریدوں ہیں ہزار. کون ہے جمشید اور فریدوں؟ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ. ہر ذرے میں جمشید و فریدوں ہیں ہزار. سبحان اللہ کہ میری دنیا ہے الگ. میں آپ کو کب تک سناتا رہوں؟ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، فولڈر بند کر دیا میں کام کروں گا انشاءاللہ. نہیں، گفتگو یہ کر رہا ہوں، دوسرے لوگوں کو بھی تو اب وقت کرنا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں، یہ میسج آپ دیکھتے جائیے کہ 80 سال اس دنیا میں رہے، بلند شہر جیسے رستخیز مقام پر پیدا ہوئے، اپنے نانا تاج الدین ناگپور جیسی بڑی شخصیت کے سیر اثر سلوک کو، آپ کے تصوف کو، خانخواہی کو پوری طریقے سے لیا. 2 کتابیں بھی لکھی، علم و عرفان اور لوح و قلم، اور تذکرہ ناگپور بھی لکھا اپنے نانا کا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کراچی میں وہ ڈان کے سب ایڈیٹر بھی رہے، اپنے لیے اپلائنسز کی دکان بھی رکھی تاکہ کسی کے محتاج نہ رہے. دست ہمیشہ یوں رکھا، یوں نہیں رکھا، ہمیں سکھایا. لیکن میں ایسے ادیب اور شاعر اس وجہ سے اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز انسان کو عزت نفس ہے. کس طریقے سے عزت کے ساتھ اس دنیا میں گزارا کیا جائے، تصور کا مسئلہ وہی ہے. اگر آپ دیکھیں ایک جملہ ابھی تک چلتا ہے 700 سال سے، دلی دور ہے، وہ ایک نظام الدین اولیاء کا ایک جملہ جس سے شہنشاہیت لرزنے لگی تھی. وہ یہ ہے قدرت ان اولیاءوں کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی قدرت عظیم ہے اگر اس نے صحیح طریقے سے اپنے ان چیزوں کو برتا. وہ اس کا راز ان کی 180 رباعیات جو میرے پاس مجھے ملی اس میں ہے. تو میں اس سے دعا اسی سے کروں گا کہ اللہ کرے آپ لوگ جو ہیں ایسے عروس، ایسے جلسے زیادہ کریں، اس وجہ سے کہ امت اسلامیہ کو آج اس کی ضرورت ہے. نماز و روزہ و قربانی کا حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. وہ تو یہاں پر ملے گا جہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ عزت نفسی کیا ہوتی ہے، جہاں پر معلوم ہوگا جب آپ جاتے ہیں آپ نے جو ہے کعبے میں اور کہتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک، مالک میں آ گیا ہوں میں آ گیا ہوں. اقبال نے ایک شعر رکھ دیا، اسی پر گفتگو ختم کر رہا ہوں کیونکہ یہ شعر اولیاء کے پاس بھی ایک ربائی میں ملتا ہے. اب میں وہ ربائی سنا نہیں سکتا، ختم کر دیا. اقبال نے کہا جیسے ہی یہ ہوتا ہے میانے ماں و بیت اللہ رمزس، جیسے ہی آپ جاتے ہیں کعبے میں کہتے ہیں مالک میں آ گیا تیرے پاس، تو بندے اور معبود کے درمیان ایک کنیکشن، ایک رابطہ قائم ہوتا ہے. میانے ماں و بیت اللہ رمزس کہ جبریل امین امرا خبر نیست، کہ جبریل امین جو پیغمبر اکرم پر آپ کے قرآن مجید لاتے ہیں وہ بھی آپ کے نہیں جانتے کہ یہ کیا راز بندے اور معبود کے درمیان قائم ہوا ہے. بندہ کیا کر رہا ہے اپنے رب سے، رب کیا جواب دے رہا ہے اپنے بندے. یہ رب جو ہے، اس رب کو اگر جاننا ہے تو آئیے بابا قلندر اولیاء کی رباعیات کو پڑھیے، ان کے ارشادات کو سنیے اور آرام سے ایک ایک مصرے کو سمجھتے ہوئے
کیونکہ جوش نے کہا تھا لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، ایسا مت گزرو 180 روایات کو ایک رات میں سر پڑھے، ایک ایک رباعی کو لے کر پڑھیں. کیوں؟ لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، خاموش ہو، لغات سے گزر کر دیکھو. جو لفظ نہیں سمجھ میں آتا اس کو ڈکشنری میں دیکھ کے پڑھو. الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانا، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ بابا قلندر اولیاء کی روایات کو پوری طریقے سے دل جمی کے ساتھ پورے طریقے سے اس کو روشنی میں، آپ کے قرآن مجید کی روشنی میں، اس کو احادیث نبوی کی روشنی میں، اس کو تاریخ اسلام کی روشنی میں، اس کو علوم عرفان اور آپ کے تصوف کی آپ کے جو ہے روشنی اور فضا میں دیکھا جائے تو ہماری زندگی سمجھ سکتی ہے. قلندر بابا اولیاء نے فرمایا، خدمت خلق کے ذریعے انسان محدودیت کے دائرے سے نکل کر نوعی شعور اور کائناتی شعور حاصل کر لیتا ہے، اور یوں وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. آدم زاد کو بلا تشخیص مخلوق کی خدمت اس لیے کرنی چاہیے کہ مخلوق کی خدمت کرنا خالق کا پسندیدہ عمل ہے، اور